السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مترادف الفاظ، اور مترادف الفاظ کو انگلش میں سینونیمز کہتے ہیں، سینونیمز، اور ہندی میں انہیں پریاواچی شبد کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لفظ ایک جیسا معنی رکھتے ہوں انہیں ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں نیچے ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ خط کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک خط ہے، یعنی لائن جسے ہم کہتے ہیں، یہ خط ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کا مطلب ہو گیا جس لفظ کے نیچے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کل، یعنی جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہو، خط کھنچا ہو، اسے خط کشیدہ لفظ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، غور کیجئے یعنی دھیان دیجئے۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری، تو عیش و آرام میں گزری۔ اب یہاں دھیان دیجئے گا آپ کہ عیش اور آرام یہ ملتے جلتے معنی رکھنے والے لفظ ہیں، جن کا مطلب سیم ہوتا ہے، کسی حد تک ایک جیسا ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی جیسا معنی ہے۔ اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے، ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اب دھیان دیجئے، خواب اور خیال یہ ایک جیسا مفہوم رکھنے والے لفظ ہیں۔ میل ملاپ ایک جیسا معنی رکھتے ہیں۔ خلوص اور ہمدردی انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو بڑھ اور چڑھ یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ آپس میں دیکھیں تو ایک سا مفہوم رکھنے والے ہیں، ایک سا معنی بتاتے ہیں۔ ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اب ان کا استعمال ہوتا کیوں ہے وہ دیکھ لیں۔ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ دونوں لفظوں کے معنی یکساں ہوتے ہیں۔ یکساں کا مطلب ہو گیا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق اور خواب و خیال کی ترکیبوں میں بھی، ترکیب کہتے ہیں ہم انگلش میں اس کو اگر دیکھیں تو گروپ کے نام سے جانیں گے، اور ہندی میں سموہ کے نام سے، کی ترکیبوں میں بھی جو حرف عطف واو سے جوڑی گئی ہیں۔ حرف عطف واو سے جوڑی گئی ہیں، کون سی ترکیبیں؟ یہ دیکھ لیں، اتحاد و اتفاق یہ ایک ترکیب ہے، خواب اور خیال یہ ایک ترکیب ہے۔ ان کو جوڑا کس سے گیا ہے؟ حرف عطف یہ بیچ میں جو دیا ہوا ہے واو، اس سے جوڑا ہوا ہے۔ دیکھ لیں جہاں میں نے بندی رکھی ہے اور یہاں خط کھینچ دیا ہے، تو جو حرف عطف واو سے جوڑی گئی ہیں، لفظوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری مثالوں یعنی میل ملاپ اور بڑھ چڑھ میں کوئی حرف عطف نہیں، مگر یہ بھی معنی کے لحاظ سے بولے تو معنی کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ یکساں یعنی ایک جیسی ہیں، ایک سمان ہیں، ٹھیک ہے، اور سیم ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ یعنی انگلش میں ہم کہیں وہ ورڈز جو سیم میننگ رکھنے والے ہوں یا سملر ٹو ایچ ادر دیکھیں، اگر میننگ رکھنے والے ہوں تو انہیں ہم سینونیمز یعنی مترادف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مترادف لفظوں کے لیے، مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں۔ جیسے خوف و ڈر یا شبنم اور اوس ایک دوسرے کے مترادف ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، جس طریقے سے یہاں آپ دیکھ لیں کہ بڑھ اور چڑھ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، تو ہم یہ ذہن میں اپنے بٹھا لیں کہ نہیں، جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، سینونیم ورڈز جو ہوتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کبھی یہ شروع میں آ سکتا ہے ان میں سے ایک، دوسرا یہاں آ گیا، تیسرا مطلب کبھی اگر ہوگا تو آخر بیچ میں آ گیا، اور پھر ایک آخر میں آ گیا۔ یہ اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ مترادف الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، جنہیں ہم انگلش میں سینونیمز اور ہندی میں پریاواچی شبد کے نام سے جانتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔